اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے شک ہو جائے کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا تھا، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے اور پھر جب خیال آتا ہے کہ میں تو نماز میں ہوں، اب اس کو یاد نہیں رہا کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا تھا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو فقہاء کرام نے اس کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر اس شخص کو یہ شک زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے کبھی بھی اس کو نماز میں شک نہیں آتا تھا اور نہ کبھی شک ہوا، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے اسی حالت میں سلام پھیر دے، نماز کو توڑ دے اور نئے سرے سے نماز کو شروع کرے۔ یہ اس شخص کے لیے جس کو پہلے کبھی شک نہیں ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جس کو اکثر و بیشتر نماز میں شک ہوتا رہتا ہے، وہ بھولتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں۔ غور و فکر کرنے کے بعد جس طرف غالب گمان جائے گا وہی رکعت مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر اس کو شک ہوا میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، ان 2 رکعتوں میں شک ہوا، تو سوچ و بچار کی، غور و فکر کیا، تو اس کو یقین ہو گیا، غالب گمان ہو گیا کہ یہ میری چوتھی رکعت ہے، تو چوتھی رکعت ہی مانی جائے گی۔ اب وہ چوتھی رکعت کا سجدہ کرے، قیدا کرے اور سلام پھیر دے، نماز مکمل ہو جائے گی، سجدہ صاف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت میں سجدہ صاف کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ سوچتے ہوئے وہ اتنی دیر لگا دے کہ ایک رکن کی مقدار ٹھہرا رہا، یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اتنی مقدار وہ سوچتا رہا کہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ صاف اس پر لازم ہو جائے گا، پھر اس کو آخر میں سجدہ صاف بھی کرنا ہوگا۔ سجدہ صاف کرنے کے بعد پھر وہ نماز سے فارغ ہو جائے، نماز درست ہو جائے گی۔ تیسری صورت، جس شخص کو نماز میں شک ہوا ہے اور وہ اکثر و بیشتر نماز میں شک کرتا رہتا ہے، بھولتا رہتا ہے، لیکن اب اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ بھی نہیں کر پا رہا، غور و فکر کرنے کے بعد اس کا غالب گمان بھی کسی طرف نہیں جا رہا اور فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میری کون سی رکعت ہے، تو اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ وہ کم کی طرف جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کو شک ہوا دوسری اور تیسری رکعت میں کہ یہ دوسری ہے یا تیسری ہے، اور فیصلہ بھی نہیں کر پا رہا، گمان کسی طرف نہیں جا رہا، تو کم کی طرف جائیں گے، یعنی دوسری رکعت کی طرف جائیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری اور چوتھی میں شک ہوا تو پھر تیسری کی طرف جائیں گے، کم کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بہت ہی سمجھنے کی ہے اور اس کو یاد رکھ لیں، اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تو کم کی طرف تو جائیں گے، یعنی اگر کسی شخص کو تیسری یا چوتھی رکعت میں شک ہوا تو تیسری کی طرف تو جائیں گے، لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں جب وہ تیسری رکعت کے سجدے کے لیے جائے گا تو اب وہ کھڑا نہ ہو جائے بلکہ قاعدہ کرے، بیٹھے گا، عبدہ و رسولہ، التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد اب کھڑا ہوگا، اور پھر چوتھی رکعت میں دوبارہ بیٹھے گا اور پھر سجدہ صاف کر کے نماز سے فارغ ہوگا، نماز درست ہو جائے گی، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تیسری صورت میں جن رکعت میں شک ہوا اس میں کم کی طرف جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہر رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھیں گے اور پھر آخر میں سجدہ صاف کریں گے، تو ایسی صورت میں نماز درست ہو جائے گی، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان وصف سے ڈالتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بس سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں نماز صحیح ہوئی نہیں ہوئی، تو یہ طریقہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو فیصلہ نہیں کر پاتے، تو شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، نماز کو اسی طرح مکمل کر دیں اور نماز درست ہو جائے گی، اور وہ کسی کشمکش میں خود کو مبتلا نہ کریں۔